الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وعلی من تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین اکرام، پروگرام اسلام کے سائے میں آپ تمام حضرات کا استقبال ہے۔ آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے اسلامی گھر کی خصوصیات۔ ناظرین اکرام، گھر ہر جاندار کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس دنیا میں پائی جانے والی تمام مخلوق زندہ رہنے کی خاطر جہاں غذا کے لیے دوڑ دھوپ کرتی ہے، وہیں سکونت اختیار کرنے کی غرض سے مکان بنانے کے لیے بھی سرگردہ رہتی ہے۔ ہم آئے دن اپنے آنکھوں سے نظارہ دیکھتے رہتے ہیں کہ معصوم پرندے اپنے چونچوں میں گھاس پھوس لیے بڑی محنت اور جد و جہد سے اپنے چھوٹے چھوٹے گھونسلے بناتے رہتے ہیں۔ شہد کی مکھیاں اپنے گھر بنانے کے لیے جس منظم طریقے سے کوشش کرتی ہیں اور جس طریقے سے منصوبہ بندی کے ساتھ اپنا گھر بناتی ہیں، یقیناً یہ قدرت کی ایک عظیم نشانی ہے۔ قرآن مجید نے ان کے گھر کو قدرت کی ایک عظیم نشانی قرار دے کر انسان کو اس میں غور و فکر کرنے اور اس جیسا منظم گھر تعمیر کرنے کی دعوت دی ہے۔ سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، وَأَوْحَى رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ، کہا اور آپ کے رب نے شہد کی مکھی کو حکم دیا کہ تو پہاڑوں اور درختوں پر اور لوگوں کے بنائے ہوئے چھپروں پر اپنا گھر بنا۔ اسی طریقے سے احادیث میں چونٹیوں کے بلوں کا ذکر ملتا ہے۔ طلب علم کے لیے نکلنے والوں کے حق میں وہ اپنے بلوں میں دعائیں کرتی رہتی ہیں۔ اسی طریقے سے ناظرین اکرام، انسان کی بھی خواہش ہوتی ہے کہ وہ رہنے کے لیے اس کا ایک خاص گھر ہو۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ گھر بنانا ایک دنیاوی عمل ہے، یہ زہد و تقوی کے خلاف ہے اور انسان کو آخرت سے غافل کرنے والا کام ہے۔ یہ طرز فکر صحیح نہیں ہے۔ اسلامی تعلیمات کا صحیح علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان ایسی بات کرتا ہے، کیونکہ اسلام نے اپنے متبعین کو گھر بنانے کی اجازت دی ہے۔ اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مکے میں اپنا خاص گھر تھا۔ ہجرت نبوی کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید میں فرمایا گیا، کما اخرجتک ربک من بیتک بالحق۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 5 میں اللہ نے فرمایا، یعنی آپ کے رب نے آپ کو اپنے گھر سے نکالا۔ مدینہ پہنچنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کے لیے مسجد بنائی، وہیں ازواج مطہرات کے لیے گھر بھی بنائے۔ مومن کا اپنا گھر ہونا چاہیے، خواہ وہ چھوٹا ہی کیوں نہ ہو۔ حضرت عاصم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت اپنے گھر سے نکلے، آپ نے مجھے آواز دی، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو لیا۔ آپ کا گزرت ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ کے گھر پر سے ہوا، ان دونوں کو بھی آپ نے آواز دی، وہ دونوں بھی آپ کے ساتھ ہو لیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے ساتھ ایک انصاری کے باغ میں داخل ہوئے، آپ نے ان سے کھانا کھلانے کی درخواست کی، انہوں نے اس کو اپنے لیے اعزاز سمجھا، اچھی خاطر تواضع کی۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، سورہ تکاثر کی آیت پڑھی، پھر تم اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور پوچھے جاؤ گے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو تعجب ہوا، انہوں نے کھجور کا ایک خوشہ ہاتھ میں لے کر زمین پر دے مارا، کچھ کچی کھجوریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بکھری، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اِنَّا لَمَسْئُولُونَ عَنْ هَذَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ قَالَ نَعَمْ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ، کہا کہ اللہ کے نبی یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے بارے میں کل قیامت کے دن ہم سے پوچھا جائے گا کیا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہاں اے عمر، مگر یہ کہ 3 چیزیں۔ کہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ کپڑا جس سے اپنا سطر چھپاتے ہو، روٹی کا وہ ٹکڑا جس سے اپنی بھوک دور کرتے ہو، اور چھوٹا سا گھر جس میں رہ کر گرمی اور سردی سے اپنی حفاظت کرے۔ اس کے علاوہ جتنی نعمتیں انسان کو ملی ہوئی ہیں،
छोटी सी छोटी नेमत के बारे में अल्लाह के सामने इंसान को जवाब देना है। हम जानते हैं कि मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सारी ज़िंदगी फ़क़्र फ़ाक़ा में गुजरी, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अज़वाज मुतहरात रज़ियल्लाहु अन्हा जमीआत के लिए अलग अलग घरों का इंतज़ाम किया। यह हज़रत अली बिन अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु की शादी हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा से हुई। हज़रत अली रज़ियल्लाहु अन्हु बचपन से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर ही में पले पड़े, उसके बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपने घर में बसाना मुनासिब नहीं समझा, उनके लिए अलग घर का इंतज़ाम किया। कुरान मजीद के मुताले से मालूम होता है इस्लाम मुश्तरका घर के बजाय इनफरादी घर पर ज़ोर देता है। सूरह नूर में पर्दे के अहकाम के ज़िम्न में मुख्तलिफ़ रिश्तों का नाम लेकर उनके घरों का तज़किरा किया गया, जिससे ये इशारा मिलता है कि इस्लाम चाहता है कि अगर इस्तिताअत हो तो सबका अपना अलग अलग घर होना चाहिए। सूरह नूर आयत नंबर 60 पर एक आप पढ़ के देखिए, उसके बहुत सारे फ़वाइद हैं। अलग अलग घर इंसान का होगा, बेपर्दगी से हिफाजत हो जाती है, रिश्तेदारों के दरमियान उल्फत और मोहब्बत बाकी रहती है, शरई मामलात में नाफरमानी और मासियतों से बचा जा सकता है और गुनाहों का सद्देबाब हो सकता है। इस लिहाज से अलग अलग घर इस्लाम पसंद करता है। घर के लिए जगह का इंतखाब बुनियादी अहमियत रखता है। घर नेक माहौल में होता है क्योंकि माहौल के असरात इंसान की ज़िंदगी पर गहरे होते हैं। अगर माहौल दुरुस्त ना हो तो बुरे असरात से बचना नामुमकिन है। इसीलिए हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने अपने आल व औलाद को मुशरिकाना माहौल से निकाल कर तौहीद परस्ताना माहौल में बसाया ताकि उसके अच्छे असरात उनकी ज़िंदगी पर मुरतब हों। काबतुल्लाह के पास बसाने के बाद अल्लाह से दुआ फरमाया, रब्बना इन्नी अस्कंतु मिन दुर्रियती बिवादिन गैरि ज़ी ज़रअन इंद बैतिकल मुहर्रम रब्बना लियुकीमुस्सलाह। सूरह इब्राहीम की आयत है। आया हमारे रब, हमने अपने बाज़ औलाद को तेरे मुहतरम घर के पास एक वादी में बसाया है जहाँ खेती का नामो निशान नहीं है। आए मेरे रब, मैंने ऐसा इसलिए किया ताकि वो नमाज कायम रखें। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके जब मदीना पहुँचे और अपना घर बनाया और अपना घर बनाना चाहा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए मस्जिद से करीब की जगह इंतखाब किया। आपके तमाम घर मस्जिद नबवी से मुत्तसिल थे। कुरान मजीद और अहादीस के मुताले से मालूम होता है कि घर कुशादा हो और उसमें घरेलू ज़िंदगी के तमाम सहूलियात मौजूद हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अर्बउम मिन अस्सआदतिल मरअतिस सालिहा वल मस्कनुल वासिअ वल जारुस सालिह वल मरकबुल हनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, आदमी की सआदतमंदी के लिए 4 बातों के होना ज़रूरी है। 4 चीज़ें सआदत और पुरसुकून ज़िंदगी की अलामत है। पहली चीज़ अलमरअतुस सालिह, कहा नेक बीवी। अद्दुनिया कुल्लुहा मता व खैरु मताइ दुनिया अलमरअतुस सालिहा, कहा कि दुनिया साजो सामान है तो इस दुनिया का बेहतरीन सामान अगर इस दुनिया में कोई है तो नेक बीवी है। कहा कि किसी आदमी की सआदतमंद होने की सबसे बड़ी अलामत यह है उसे नेक बीवी मिल जाए, कुशादा घर मिल जाए, अच्छा पड़ोसी मिल जाए और आरामदाह सवारी मिल जाए। समझ जाओ कि वो इंसान बड़ा खुश नसीब इंसान है। घर कुशादा हो तो इंसान की सारी ज़रूरतें आसानी से पूरी होती हैं। उसके बरखिलाफ़ अगर घर तंग हो तो कदम कदम पर रुकावटें पेश आती हैं। ऐसा घर वालों के लिए बसा औकात मुसीबत बन जाता है। इसीलिए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तंग घर को शकावत और बदबख्ती की अलामत करार दिया है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत हैं। 4 चीज़ें बदबख्ती की अलामत हैं। एक पहली चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नाफरमान बीवी। बीवी अगर नाफरमान हो जाए उसके लिए सबसे बदबख्ती की अलामत है। तंग घर दूसरी चीज़, तीसरी चीज़ बुरा पड़ोसी और चौथी चीज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तकलीफ दह सवारी।
یہ چار چیزیں انسان کی بدبختی کی علامتیں ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں ہمیں سکھائی ہیں ان میں سے ایک دعا یہ بھی، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے، نسائی میں موجود ہے، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، میرے لیے میرے گھر میں کشادگی پیدا فرما اور میرے رزق میں برکت عطا فرما۔ کتنی پیاری دعا ہے، میری اور آپ کی دعاؤں کا ایک حصہ یہ دعا بھی ہونا چاہیے۔ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے جس گھر میں بسایا اس کو ہم جنت کہتے ہیں۔ یہ گھر کشادہ بھی تھا اور اس میں گھریلو زندگی کے تمام سامان بدرجہ اتم موجود تھے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا، یا آدم اسکن انت وزوجک الجنت وکلا منہا رغدا حیث شئتما۔ سورہ بقرہ کی آیت ہے، اے آدم تم اور تمہاری بیوی دونوں جنت میں رہو اور جس طرح چاہو کھاؤ پیو، امن و چین کی زندگی بسر کرو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، اپنی قوت کے اور اپنی طاقت کی وجہ سے انہوں نے بڑی دنیا میں حکومت کی اور اپنے وقت کے بادشاہ بھی وہ تھے۔ رہنے کے لیے ان کے پاس عالیشان محل تھا۔ ہدہد پرندہ ایک مرتبہ تاخیر سے دربار سلیمانی میں پہنچا اور اپنی تاخیر کا سبب بیان کرتے وہ کہنے لگا، میں ایسی آپ کے حدود سلطنت کے باہر ایک ایسی عورت کی حکومت کرتے ہوئے اس کی قوم کو پایا کہ اس کی قوم سورج کی پوجا کرتے ہوئے دیکھا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو جب قوم سبا اور ملک سبا کا حال معلوم ہوا تو انہوں نے اس کو اسلام کی دعوت دی۔ ملک سبا کو جب یقین ہو گیا کہ سلیمان علیہ السلام واقعی اللہ کے رسول ہیں تو وہ اپنے لشکر سمیت قبول حق کے لیے نکل پڑی۔ جب ان کے حدود سلطنت میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کا استقبال اپنے شاندار محل میں کیا۔ محل کا فرش شیشے کا بنا ہوا تھا، بظاہر ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ نیچے پانی ہے۔ ملک سبا نے اپنے کپڑے قدموں سے اوپر کر لیا تاکہ پانی میں بھیگ نہ جائیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا، انہ صرح ممرد من قواریر، یہ شیشے کا چکنا محل ہے۔ سورۃ النمل کی آیت۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں مختلف اقوام کا تذکرہ کیا ہے جو عالی شان محلات اور اونچی اونچی عمارتیں بنایا کرتے تھے۔ قوم سمود پر کیے گئے انعامات کا تذکرہ کرتے ہوئے قرآن مجید نے ان کے شاندار محلات کا تذکرہ کیا ہے۔ سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِنْ بَعْدِ عَادٍ وَبَوَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ تَتَّخِذُونَ مِنْ سُهُولِهَا قُصُورًا وَتَنْحِتُونَ الْجِبَالَ بُيُوتًا فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں قوم عاد کے بعد اس کا جانشین بنایا اور اس سرزمین میں اس طرح بسا دیا کہ میدانوں سے محل بنانے کا کام لیتے ہو اور پہاڑوں کو بھی تراش کر اپنے گھر بنا لیتے ہو۔ یہ اس کا تم پر احسان ہے، بس اللہ کی نعمتیں یاد کرو اور زمین میں سرکشی کرتے ہوئے خرابی نہ پھیلاؤ۔ تو کیا بات معلوم ہوئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے گھر بہت بڑی نعمت ہے۔ قوم سبا کے نہ صرف کئی شاندار محلات تھے بلکہ ان محلات کے اطراف خوبصورت باغات بھی تھے۔ قرآن مجید نے ان محلات اور باغات کو عبرت و موعظت کی نشانی قرار دیا ہے۔ سورہ سبا میں فرمایا گیا، لَقَدْ كَانَ لِسَبَإٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آیَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِینٍ وَشِمَالٍ۔ سورہ سبا کی آیت ہے۔ قوم سبا کے لیے اپنی بستیوں میں قدرت الہی کی نشانیاں تھیں۔ ان کے دائیں بائیں دو باغ تھے۔ ناظرین اکرام، تربیتی نقطہ نظر سے بھی گھر کا کشادہ ہونا مطلوب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جب بچہ سن شعور کو پہنچ جائے تو اس کا بستر الگ کر دو۔ یہ اسی وقت ممکن ہے جب گھر کشادہ ہو اور اس میں ایک سے زائد کمرے ہوں۔ گھر ہر انسان کی بنیادی ضرورت ہے۔ اس ضرورت کی تکمیل کے لیے اسلام اچھے سے اچھا گھر بنانے کی اجازت دیتا ہے، البتہ ہر طرح کی منفی اغراض سے اجتناب کی تعلیم دیتا ہے۔ شہرت، ناموری، ریا و نمود کے لیے ضرورت سے زائد گھر بنانا کبیرہ گناہ ہے۔ اسی لیے ایسی منفی جذبات سے ایک مومن کو ہمیشہ اجتناب کرنا ہے۔ اسی لیے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنی بیٹی کو سونا چاندی پہننے سے منع کرتے تھے۔ لا تلبس الذهب فإني أخشى عليك اللهب۔
سونا چاندی پہننا جائز ہے، اس لیے منع کرتے تھے کہیں تمہارے دل میں غرور نہ ہو، کسی کو حقیر سمجھو، ایسا جذبات نہیں ہونا چاہیے۔ آپ گھر بنا رہے ہیں، اپنی استطاعت کے مطابق بنا رہے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن منفی جذبات کے ساتھ بنانا صحیح نہیں ہے۔ شہرت اور ناموری کے لیے گھر بنانے کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی علامتوں سے ایک علامت قرار دیا۔ ایک موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی سوالات کیے، ان میں سے ایک سوال یہ تھا قیامت کی علامتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها وان ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی۔ اس کا ایک مطلب شارحین حدیث نے بیان کیا ہے کہ قیامت کے قریب اولاد اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرے گی، اور آپ دیکھیں گے ننگے بدن، ننگے پیر، بکریاں چرانے والی معمولی قسم کے لوگ بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے اور ان پر فخر کریں گے۔ یہ فخر کرنے کے لیے اگر کوئی بناتا ہے تو غلط بات ہے۔ مومن کا گھر امن و سکون کا گہوارہ ہونا چاہیے۔ آدمی دن بھر کی دوڑ دھوپ اور کام کاج سے جب تھکا ماندہ اپنے گھر لوٹتا ہے تو خواہش ہوتی ہے کہ اسے گھر میں سکون و راحت حاصل ہو، گھر چھوٹا ہی کیوں نہ ہو، اس میں چین و اطمینان ہونا چاہیے۔ اس زمین پر آباد تمام مخلوق اپنی دوڑ دھوپ سے فارغ ہونے کے بعد سکون و چین حاصل کرنے کے لیے اپنے اپنے ٹھکانے کی طرف لوٹتے ہیں۔ پرندے اپنے گھونسلوں کا رخ کرتے ہیں تو کیڑے مکوڑے اپنے بلوں میں جا کر پناہ لیتے ہیں، اور درندے جنگلوں میں اپنا ٹھکانے میں جا پہنچتے ہیں۔ ہر مخلوق پریشانی اور مصیبت کے موقع پر اپنے گھر میں رہنے میں عافیت محسوس کرتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب اپنے لشکر کے ساتھ نکلے اور چونٹیوں کے پاس سے چونٹیوں کی وادی میں پہنچتے تو ایک چونٹی نے ساری چونٹیوں کو خطاب کر کے کہا ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون۔ کہا تم سب اپنے اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کے لشکر تمہیں کچل ڈالیں اور ان کو خبر بھی نہ ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پرسکون گھر کو دنیا کی عظیم نعمت قرار دیا۔ من اصبح منکم معافا فی جسدہ آمنا فی سربہ عنده قوت یومہ فکأنما حیزت لہ الدنیا بحذافیرہا۔ ابن ماجہ کی روایت ہے تم میں سے جو اپنے گھر میں امن و سکون کے ساتھ صبح کرے، ایسا گھر ملا ہوا ہے جس میں امن و سکون سے وہ سوتا ہے، امن کے ساتھ اٹھتا ہے۔ کہا کہ جو آدمی سکون کے ساتھ صبح کرتا ہے، صحت اور تندرستی کی دولت بھی اسے نصیب ہو اور اس کے پاس ایک دن کی روزی روٹی بھی موجود ہو، گویا دنیا اپنی ساری نعمتوں کے حصے لے کر اس کے گھر میں جمع ہو گئی ہے۔ مومن کا گھر نماز، قرآن مجید کی تلاوت، ذکر الہی سے ہمیشہ آباد رہنا چاہیے۔ عورتیں تمام نمازیں گھر میں ادا کریں گی، مردوں کے لیے بھی فرض نمازوں کے سوا باقی نمازیں گھر میں ہی ادا کرنا افضل قرار دیا گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے افضل صلاۃ المرء فی بیتہ الا المکتوبہ، آدمی کی سب سے افضل نماز وہ ہے جو گھر میں ادا کی جائے سوائے فرض نماز کے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نفل نماز گھر ہی میں ادا کیا کرتے تھے، حالانکہ امہات المؤمنین کے مکانات مسجد سے متصل تھے۔ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کی بڑی فضیلت بھی ہے۔ اگر استطاعت ہو تو گھر میں عبادت کے لیے ایک مخصوص کمرہ بھی ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی کو چھوڑ کر اپنے گھر میں نفل نمازیں ادا کیا کرتے تھے۔ اس ترقی یافتہ دور میں گھر میں ہر ضرورت کے لیے ایک کمرہ مخصوص ہوتا ہے۔ ڈائننگ ہال، کچن روم، بیڈ روم، گیسٹ روم، لائبریری وغیرہ، ہمارے گھروں کا ایک الگ الگ روم ہوتا ہے۔ مومن کے گھر میں ان تمام کمروں کے ساتھ ساتھ عبادت کے لیے بھی ایک کمرہ ہونا چاہیے، جسے مصلی محراب کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نیک بندے اپنے گھروں میں سب سے پہلے اس کمرے کا اہتمام کرتے ہیں۔ داؤد علیہ السلام کے گھر میں بھی اس کا ایک خاص اہتمام تھا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الْخَصْمِ إِذْ تَصَوَّرُوا الْمِحْرَابَ، اور کیا آپ کو ان جھگڑنے والوں کی خبر ہے جو دیوار پھاند کر داؤد علیہ السلام کے عبادت خانے میں پہنچ گئے تھے۔ حضرت مریم علیہ السلام ایک نیک خاتون تھی، ان کے گھر میں عبادت کے لیے بھی الگ کمرہ تھا جس کو قرآن مجید نے محراب کے نام سے یاد کیا ہے۔ کلما دخل علیہا زکریا المحراب
وجد عندها رزقا، سورہ آل عمران کی آیت ہے۔ جب بھی زکریا علیہ السلام ان کے پاس محراب میں جاتے تو ان کے پاس کچھ نہ کچھ کھانے کی چیزیں موجود پاتے۔ خود حضرت زکریا علیہ السلام کے گھر میں بھی اس طرح کا ایک کمرہ تھا جس میں وہ عبادت کیا کرتے تھے۔ فنادته الملائکۃ وهو قائم یصلی فی المحراب، تو فرشتوں نے انہیں آواز دی جب وہ محراب میں کھڑے نماز پڑھ رہے تھے۔ تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کی زندگیوں کا مطالعہ کیجیے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین اپنے گھروں میں عبادتیں کیا کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کے لیے وہ الگ کمرہ اہتمام کیا کرتے تھے، حتی الامکان نمازوں کے لیے کمرے کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ حضرت ام حمید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضری دی اور عرض کیا، اللہ کے رسول میری خواہش ہے کہ میں بھی آپ کی اقتداء میں نماز میں مسجد میں نماز ادا کروں۔ آپ نے فرمایا، میں جانتا ہوں کہ تمہیں میری اقتداء میں نماز پڑھنے کی بڑی خواہش ہے، مگر یاد رکھو تمہارا اپنے مخصوص کمرے میں نماز پڑھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ تمہارے اپنے حجرے میں نماز پڑھنے سے تمہارا اپنے حجرے میں نماز پڑھنا تمہارا اپنے حجرے میں نماز پڑھنا گھر میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اسی طرح اپنے گھر میں نماز پڑھنا اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے، اور اپنے محلے کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے۔ اس فرمان کے بعد حضرت ام حمید رضی اللہ عنہا نے اپنے گھر میں ایک مخصوص کمرہ بنا لیا اور اپنی وفات تک اسی کمرے میں نماز کا اہتمام کرتی رہیں۔ حضرات یہ ساری نمازیں، نفل نمازوں کا اہتمام انسان کو خصوصاً گھر میں کرنا چاہیے۔ ایک عورت کو زیادہ سے زیادہ نمازیں، فرض نمازیں بھی اپنے گھر میں ادا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، خصوصاً فتنوں کے دور میں گھر میں نماز زیادہ سے زیادہ ادا کرنا چاہیے۔ جب فرعون قوم بنی اسرائیل پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنے لگا تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام پر وحی کی، وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ وَأَخِيهِ أَن تَبَوَّآ لِقَوْمِكُمَا بِمِصْرَ بُيُوتًا وَاجْعَلُوا بُيُوتَكُمْ قِبْلَةً وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ، کہا کہ ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی پر وحی کی، تم دونوں اپنی قوم کے لیے مصر میں مکان بناؤ، اپنے گھروں کو قبلہ رخ تعمیر کرو، نیز ان میں نماز قائم کرو۔ ناظرین اکرام، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی ہے اس گھر کی خیر و برکت میں اضافہ ہوتا ہے، وہاں شر اور برائیوں میں کمی واقع ہوتی ہے۔ جس گھر میں تلاوت کا اہتمام نہیں ہوتا وہاں خیر و برکت میں کمی ہوتی ہے اور شر اور برائیوں میں اضافہ ہوتے جاتا ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس گھر میں قرآن مجید کی تلاوت کی جاتی ہے وہ اہل خانہ کے لیے کشادہ ہو جاتا ہے، اس میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطان وہاں سے دور ہو جاتا ہے اور اس کے خیر میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اور جس گھر میں تلاوت قرآن مجید کا اہتمام نہیں کیا جاتا وہ گھر اہل خانہ کے لیے تنگ ہو جاتا ہے، اس میں شیطانوں کا بسیرا ہوتا ہے، فرشتے اس گھر سے دور ہو جاتے ہیں، اس گھر میں خیر و برکت میں کمی آنے لگتی ہے۔ تو حضرات گھر میں ہمیشہ اللہ کا ذکر ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس گھر کی مثال جس میں اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے زندہ گھر کی طرح ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہیں ہوتا اس کی مثال مردے جیسے کی ہے، یعنی مردہ گھر ہے۔ مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ کمثل الحی والمیت کی طرح، جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو وہ گھر آباد گھر ہے، جس گھر میں اللہ کا ذکر نہ ہوتا ہو وہ گھر ظاہر میں کتنا بھی کشادہ کیوں نہ ہو، کتنا بھی خوبصورت کیوں نہ ہو، وہ ظاہر میں تو اچھا ہے لیکن باطن کے اعتبار سے وہ گھر قبرستان ہے۔ حضرات گھر میں داخل ہوتے وقت اور نکلتے وقت دعا پڑھنے کی تعلیم دی گئی، اسی طرح ہر کام سے پہلے اللہ کا نام لینے کی تعلیم دی گئی، بسم اللہ کہہ کر اس کام کو انجام دینے کی تعلیم دی گئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، رات کے وقت بسم اللہ کہہ کر دروازہ بند کرو، کیونکہ شیطان بند دروازوں کو نہیں کھولتا۔ اپنے مشکیزوں کو بسم اللہ کہہ کر بند کرو، اپنے برتنوں کو بسم اللہ کہہ کر ڈھانپ دیا کرو، جس میں کوئی وبا نہیں آئے گی اور شیطان کا بسیرا بھی اس گھر میں نہیں ہوگا۔ بعض چیزیں ایسی ہیں جن کی وجہ سے رحمت کے فرشتے گھروں میں داخل نہیں ہوتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا صور، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس گھر میں کتا ہوتا ہے، جس گھر میں کوئی تصویر ہوتی ہے، جاندار کی تصویر ہوتی ہے، اس میں اللہ کے رحمت کے فرشتے داخل نہیں ہوتے۔ تو ناظرین اکرام،
گھر دنیاوی اسباب میں سے ایک اہم سبب ہے جو انسان کو اللہ کی یاد سے غافل کرتا ہے۔ اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اللہ کی یاد سے کبھی غافل نہ ہو۔ جو لوگ گھر اور دنیاوی چیزوں کی محبت میں پڑھ کر اللہ کی یاد سے غافل ہو جاتے ہیں، قرآن مجید نے انہیں فاسق قرار دیا ہے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 20 پر 4 آپ ملاحظہ فرما لیں۔ ناظرین اکرام، گھر کے تعلق سے ہم نے آپ کے سامنے چند اسلامی تعلیمات قرآن اور حدیث کی روشنی میں نے آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے۔ آپ اس کا خیال رکھیں، اپنے گھروں میں خیر و برکت لانے کی ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو ہمارے گھروں میں خیر و برکت آئے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ کہنے والے اور سننے والوں کو پروردگار ہم تمام کو اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرما۔ اللہم آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔